ہر سال پاکستان میں سیلاب، یہ اب کوئی خبر نہیں بلکہ ایک معمول بن چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ آئیے ان سرخیوں سے پرے دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ کسی بھی بڑی آفت کو سمجھنے کے لیے اس کے انسانی پہلو کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ منتظر مہدی جیسے لاکھوں لوگوں کی کہانی ہے جن کی زندگی بھر کی پونجی، ان کا گھر، ان کے مویشی، سب کچھ بس کچھ لمحوں میں پانی بہا کر لے گیا۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ ٹوٹے ہوئے خواب ہیں۔ اور اس سال اس عالمیے کی انسانی قیمت 800 سے زیادہ جانیں ہیں، اور دل دہلا دینے والی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے لگ بھگ آدھے بچے تھے۔ یہ تعداد اس تباہی کی شدت کو صاف صاف دکھا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس تباہی کی شروعات ہوتی کہاں سے ہے؟ اس کی بنیاد دو بڑے خطرات ہیں جنہوں نے قدرت کا پورا توازن ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس سے ایسے سمجھیں کہ پاکستان پر ماحولیاتی اعتبار سے دو طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف اوپر پہاڑوں پر دنیا کے کچھ بڑے گلیشیئرز اب 65% زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں، مطلب زیادہ پانی، اور دوسری طرف نیچے میدانوں میں وہ جنگلات جو اس پانی کو روکتے ہیں وہ تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ تو ایک طرف سے پانی کا ریلا ہے اور دوسری طرف سے حفاظتی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے۔ لیکن یہ جنگلات جا کہاں رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ چارٹ صاف بتاتا ہے 78% تباہی انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ہے، یعنی لکڑی کی کٹائی۔ تو بالکل واضح ہے کہ قدرت کے اس دفاع کو کمزور کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ خود انسان کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ماحولیاتی تبدیلی ایک بہت بڑی وجہ ہے، یہ تو سمجھ آ گیا۔ لیکن کیا سارا الزام قدرت پر ڈال دینا کافی ہے، یا کہانی میں کوئی اور پہلو بھی ہے؟ جواب ہے ہاں، انسانی فیصلے، اور یہی وہ فیصلے ہیں جو شدید بارشوں کو ایک قدرتی عمل سے ایک قومی آفت میں بدل دیتے ہیں۔ اور یہ ناکامی ہر سطح پر نظر آتی ہے۔ دیکھیں، دریاؤں کے کنارے غیر قانونی تعمیرات پانی کا راستہ روک لیتی ہیں، شہروں میں بند نالے پانی کو آبادیوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں، اور کمزور قوانین اور سرکاری غفلت اس پورے نظام کو ہی بیکار کر دیتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک انتظامی بحران ہے۔ اور اس بات کا اعتراف تو خود حکومت بھی کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بیان صاف صاف کہتا ہے کہ بھائی قدرتی آفات تو آتی ہیں، لیکن ہم انسانی غلطیوں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن مسئلہ صرف سیلاب کے آنے کا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیلاب کے بعد دوسرے کے لیے تیاری ہی نہیں کی جاتی، اور یہ ایک ایسا چکر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، ایک ناکامی کا سلسلہ۔ یہ ٹائم لائن اس پورے چکر کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ 2022 میں تباہ کن سیلاب آیا، پھر 2023 میں دنیا نے مدد کے بڑے بڑے وعدے کیے، لیکن 2025 تک جب اگلا سیلاب دروازے پر کھڑا تھا، ان وعدوں کا صرف 20% ہی پورا ہو سکا تھا۔ ملک ایک آفت سے ٹھیک سے سنبھلتا بھی نہیں کہ دوسری سر پر آ جاتی ہے۔ اور یہ چارٹ وعدوں اور حقیقت کے اس فرق کو اور بھی واضح کرتا ہے۔ دیکھیں، لگ بھگ 11 ارب ڈالر کے وعدے اور اصل میں ملی امداد صرف 2 ارب ڈالر کے قریب۔ یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ یہ پاکستان کی بحالی کی تمام کوششوں کو ناکام کر دیتا ہے۔ اور اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے اہم، سب سے بنیادی نقطے پر۔ یہ مسئلہ صرف پاکستان کا اندرونی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایک عالمی ناانصافی ہے جسے کہتے ہیں کلائمیٹ جسٹس یا ماحولیاتی ناانصافی۔ اس ناانصافی کو سمجھنے کے لیے صرف یہ ایک عدد دیکھ لیں۔ عالمی ماحولیاتی آلودگی یعنی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ مسئلہ اس نے پیدا ہی نہیں کیا۔ لیکن اس مسئلے کی قیمت چکا کون رہا ہے؟ پاکستان کو اس ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے، اس سے اڈاپٹ کرنے کے لیے 152 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ تو جس نے مسئلہ پیدا نہیں کیا، وہی اس کی سب سے بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ماحولیاتی ناانصافی۔ اور یہ بیان یہ پوری کہانی کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ یہ تباہی صرف قدرتی نہیں ہے، یہ سرکاری غفلت، عالمی ناانصافی اور غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے، اور اس کا سارا بوجھ ان غریب کسانوں اور مزدوروں پر پڑ رہا ہے جنہوں نے اس بحران کو پیدا کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ تو آخر میں سوال یہی اٹھتا ہے کہ جب یہ آفت پیشگوئی کے قابل ہے، جب اس کی وجوہات سب کو معلوم ہیں، اور جب اس کے نتائج بھی سب کے سامنے ہیں، تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اس بے عملی کی قیمت جانوں، گھروں اور مستقبل کی صورت میں چکائی جا رہی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ چکر آخر ٹوٹے گا کب؟